الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور معزز خواتین، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے جسے آپ کے سامنے پڑھا گیا، اور اس کے اندر 3 باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، والذین جاہدوا فینا، ہمارے لیے جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں یعنی خواہشات کا خون کرتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے اپنے تک پہنچنے کا راستہ ضرور کھولتے ہیں، لنہدینہم سبلنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والے اور اصطلاحی جو احسان کے معنی آتے ہیں شریعت میں، اس احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ کی مدد نیکوکار کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو مجاہدہ کا بیان آج منتخب کیا گیا اور خیال کیا گیا کہ مجاہدے پر بولا جائے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان نفس کا مجاہدہ کرے۔ چنانچہ مجاہدہ کہتے کس کو ہیں؟ مجاہدہ کے لغوی معنی تو ہیں جہد و جہد، کوشش اور سعی کے، ریاضت اور مشقت کے، نفس کشی اور جاں فشانی کے، یہ لغوی معنی ہے۔ اور جو مجاہدے کی تعریف اصطلاحی وہ یہ ہے کہ خواہشات نفس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ترک کر دے، چھوڑ دے، ایسی مشقت اٹھائے کہ خواہشات نفس مغلوب ہو جائے۔ اور مجاہدے کا مقصد کیا ہے؟ مجاہدے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو ان تمام امور شر سے جن کا عادی ہو چکا ہے اپنے کو چھڑائے، اپنی بری خواہشات کے خلاف نفس کو چلنے پر مجبور کرے۔ یہ ہے اس کا مقصد مجاہدے کا، کہ نفس کو جو ہے اور خواہشات کو کچل دے اور ان کو کچل کر اللہ کو راضی کرے، یہ اہم مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا بھی کہ جو مجاہدہ کرے گا ہم اس کو نوازیں گے۔ صوفیہ کے نزدیک بھی مجاہدہ کہتے ہیں خواہشات نفس کی مخالفت کرنے کو۔ صوفیہ کے نزدیک اس کا مطلب یہی ہے۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے ظاہر کو مجاہدے کے ساتھ مزین کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو مشاہدے کے ساتھ مزین فرما دیں گے۔ یہ حضرت ابو علی دقاق ایک بڑے بزرگ اور صوفی ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو شخص ابتدا میں مجاہدہ نہیں کر سکتا وہ اس راہ طریقت میں سے شمع بھر بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ مجاہدے کے بغیر تو دنیا نہیں حاصل ہوتی ہے، تو دین کیسے مل جائے گا؟ کتنی مشقتیں لوگ برداشت کرتے ہیں چھوٹی سی فانی سی دنیا کو کمانے اور حاصل کرنے کے لیے، اور وہ جو آخرت ابدی دائمی
اور بہت وسیع و عریض زندگی ہے اور بہترین نعمتیں ہیں جنت میں، اس کو حاصل کرنا کیا بغیر مجاہدے کے ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے، مجاہدہ کرنا ہوگا۔ جو شخص یہ خیال کرے کہ مجاہدے کے بغیر ہی طریقت کے کچھ اسرار اس پر کھل جائیں یا کچھ امور اس پر واضح ہو جائیں تو وہ سراسر غلطی پر ہے۔ بغیر مجاہدے کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ اور جو لوگ بھی اہل اللہ میں سے ہیں اور بڑی بڑی مقام کو جنہوں نے حاصل کیا ہے، آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے اپنے ابتدائی زمانے سے لے کر آخر وقت تک کیسے کیسے مجاہدے کیے ہیں، اور آپ دیکھیں گے اگر تو تمام نبیوں اور رسولوں کی سیرت مجاہدہ نفس سے بھری ہوئی ہے۔ زبردست مجاہدہ انبیاء علیہم الصلاۃ کرتے تھے، جبکہ انبیاء تو معصوم ہوا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی پوری رات آپ عبادت کرتے ہیں، پوری رات نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مجاہدہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی تھے۔ لیکن محبت کی ایک ادا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ وہ کس طرح سے اور کتنے اچھے طریقے پر خوش ہو جائے، اس کی خوشی میں اس کی خوشی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مجاہدے تو بے شمار ہیں، لیکن بعض مفسرین نے والذین جاہدوا کی تفسیر میں 4 بڑے مجاہدوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، المجاہدہ فی مرضات اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں انسان کو مشقت اٹھانی چاہیے کہ کس طریقے سے اللہ راضی ہو جائے۔ اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو مجاہدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے راضی ہو کر اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے مجاہدہ فی مرضات اللہ، اور نمبر 2 المجاہدہ فی طاعت اللہ، یعنی یجاہدون فی طاعت اللہ۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجاہدہ کریں، مشقتیں برداشت کریں اللہ تعالیٰ کی طاعت میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں روزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس اطاعت کو پورا کرنے میں انسان کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، اپنی بیوی سے اس کو علیحدہ رہنا پڑے گا، روزے کے جو اوقات ہیں ان میں۔ تو یہ جو نفس پہ بار گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس نفس کے بار کو، اس نفس کی مشقت کو برداشت کرنے کا نام مجاہدہ فی طاعت اللہ ہے۔ اور نمبر 3 المجاہدہ فی الاجتناب عن معصیت اللہ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں مجاہدہ کرنا چاہیے۔ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کو کرنے کی طبیعت کرتی ہے، دل ادھر مائل ہوتا ہے۔ طبیعت اور دل کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رکھنا ہے، ادھر سے اس کو ہٹانا ہے، اور اس طبیعت کو ہٹانے میں، دل کو ادھر سے ہٹانے میں زبردست مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ بغیر مجاہدہ نفس کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین نے کہا ہے کہ والذین جاہدوا میں ایک مجاہدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی مکمل کوشش کی جائے۔ اور چوتھے نمبر کا مجاہدہ یہ ہے کہ لوگوں کو
بھلائی کا حکم کیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنے میں اور برائی سے روکنے میں بے پناہ مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس کو آپ بھلی بات سمجھا رہے ہیں وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، آپ سے بگڑ جائے گا۔ آپ کسی کو برائی سے روکیں گے تو وہ رکے گا نہیں، بلکہ روکنے کی جب آپ کوشش کریں گے تو آپ کو وہ الٹا برا بھلا کہے گا۔ اس میں نفس پر بار گزرے گا، مشقت ہوگی، لیکن یہ دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہر حال میں انجام دینا ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ اسی انجام دینے میں جو مشقت مبلغین اٹھاتے ہیں اسی کو کہا گیا ہے مجاہدہ فی التبلیغ، مجاہدہ فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ تو یہ چوتھی قسم ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مجاہدے سے مراد نفس اور خواہشات کو کچلنا ہے۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ ہم لوٹ رہے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ خواہشات کو قربان کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس کو جہاد اکبر بتایا گیا۔ خواہشات، لوگ جہاد سے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس جہاد لڑائی جھگڑے کا نام ہے، قتل و قتال کا نام ہے، جنگ و جدال کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے اس میں جہاد یہ بھی ہے کہ انسان ملک و مال کی، سلطنت اور حکومت کی خواہش کو ترک کر دے، چھوڑ دے اللہ کی رضا کے خاطر، اور اگر کبھی لینا بھی ہو تو اللہ کی خوشی کے لیے اس کو حاصل کرے۔ اگر اللہ کی خوشی کے لیے حاصل کرتا ہے تو وہ مجاہدہ ہے، اور اللہ کی خوشی کے لیے چھوڑتا ہے تو بھی مجاہدہ ہے۔ تو جہاد الاکبر سے مراد یہی ہے کہ خواہشات نفس کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ کتنی زبردست بات آپ نے فرمائی، الی الجہاد الاکبر۔ اسی وجہ سے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، کہ سچا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، جو اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنے میں کوشاں رہتا ہے، سعی یہ پیہم میں لگا رہتا ہے، اس کو سچا مجاہد کہتے ہیں۔ اور نفس کی پیروی تو بہت بڑی حماقت ہے۔ اصل عقل مندی اور اصل سمجھداری تو نفس کی مخالفت کرنا ہے۔ جو خواہش نفس کی مخالفت نہیں کرتا ہے، اس کی پیروی میں لگا رہتا ہے، وہ حقیقت میں عقل مند نہیں بلکہ وہ بیوقوف ہے۔ مجاہدے کی بے شمار قسمیں ہیں، بے شمار قسمیں ہیں، لیکن 5 مشہور جو ہے آپ کے سامنے مجاہدے کی بیان کی جا رہی ہیں۔ 5 قسمیں۔ پہلی قسم ہے مالی قربانی، دوسری قسم ہے جسمانی قربانی، اور تیسری قسم ہے جانی قربانی، اور چوتھی قسم ہے روحانی قربانی، اور 5ویں قسم ہے خواہشات کی قربانی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سیرت کا جب آپ مطالعہ کریں گے اور ان کی بیویوں اور بچوں کا جب آپ احوال سنیں گے اور ان کی بھی سیرت کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ایک ایک صحابی بیک وقت ان 5 طرح کی قربانی پر قائم تھا۔ یعنی ایک ہی صحابی مال کی بھی قربانی دیتا تھا اگر اس کے پاس مال ہوتا، اور ساتھ میں اپنے جسم کو بھی پیش کرتا تھا، اور ساتھ میں اپنی جان بھی نچھاور کرتا تھا، اور اپنی روحانی قربانی بھی پیش کرتا تھا، اور خواہشات نفس کی قربانی تو ان کا شیوہ اور عادت ہی تھی۔ تبھی وہ پوری دنیا میں اور دنیا والوں پر
بڑی قلیل مدت میں، بڑے تھوڑے عرصے میں غالب آ گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بلا مجاہدہ نفس کے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہم نے پایا ہے، اس میں ہم مجاہدہ کریں، مجاہدہ نفس کی مشق کریں۔ صحابہ نے مالی قربانی دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مال مانگا تو حضرت ابو بکر صدیق نے سارا مال دے دیا، حضرت عمر نے آدھا مال دے دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہائی مال دے دیا، اور جس کے پاس جو تھا اس نے لا کے پیش کیا۔ اور جب آپ آواز لگاتے چلو تو جسم و جان کو اپنی ہتھیلی پر لے کر صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی ساتھ اور کبھی آپ کے کہنے سے جہاں آپ بھیج دیتے وہاں چلے جاتے اپنے جسم و جان کو لے کر۔ روحانی قربانی سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ لوگ برا بھلا کہتے تھے، صحابہ کے دل کو اور روح کو تکلیف ہوتی تھی۔ صحابہ کے ہجوں میں لوگ اشعار کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن صحابہ اس کو برداشت کرتے تھے اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ إِذًا كَثِيرًا، کہ تم کو مال میں بھی آزمائیں گے اور تم کو جانوں کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا، اور تم کو ایسی باتوں کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا جو تمہارے دل کو تکلیف پہنچائے۔ چنانچہ صحابہ کو جلانے کے لیے اور صحابہ کو تکلیف پہنچانے کے لیے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا بھلا کہتے تھے، لیکن صحابہ نے اپنی اس روحانی تکلیف کو برداشت کیا اللہ اس کے رسول کے خاطر۔ اور خواہشات کی قربانی تو صحابہ نے ایسی دی ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ ایک صحابی کے گھر کے پاس سے آپ گزرے اور آپ نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا فلاں کا ہے۔ جب گھر والے صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ بڑی خوشی سے اپنی خواہش سے بنایا تھا انہوں نے۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگوں کو تو کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن جب تمہارے مکان کے پاس سے گزرے تو پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس وجہ سے ناراض ہوں، تو وہ صحابی اپنے گھر کی طرف گئے اور اس گھر کو گرا دیا جو اپنی خواہش سے بنایا تھا، نبی کی خواہش پر اس کو قربان کر دیا، منہدم کر دیا۔ اگر آج ہم بھی اپنے مکانات کو اللہ اور اس کے رسول کے خواہش کے مطابق تعمیر کریں تو یہ تعمیر ہمیشہ قائم رہے گی، اللہ تعالیٰ کی اس میں مدد ہوگی۔ اب بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں نماز پڑھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی انتظام ہی نہیں ہے، کم سے کم خواتین جہاں رہتی ہیں وہاں اس کا انتظام رہنا چاہیے گھر میں۔ بہرحال یہ مجاہدے پر بیان تھا، اور مجاہدے کے صحابہ کے اور اولیاء کے قصے آپ کو سناؤں گا۔ بڑے بڑے قصے ہیں، انہوں نے ایسے ایسے مجاہدے کیے ہیں کہ دنیا ایسے مجاہدے اور ایسی مشقتوں کو پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے، کبھی نہیں کر سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ زبردست انہوں نے جو ہے مجاہدہ کیا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے انتظار میں رہتے تھے وہ، اور آپ کا حکم کیا ہوگا اس کے لیے آنکھیں بچھائے رہتے تھے وہ صحابہ کرام۔ مجاہدہ کیا ہے، پوری رات نماز پڑھا کرتے تھے، تیر پہ تیر لگ رہی ہے لیکن نماز کی نیت نہیں توڑتے تھے۔ اس طریقے سے پھر ان کے ماننے والوں نے، تابعین اور تبع تابعین نے ایک ایک رات میں 1000 رکعتیں نماز پڑھی ہیں، اور ایک ایک دن میں ایک ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ یہ سب مجاہدہ تھا نفس کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند مقام عطا فرمایا،
صحابہ کرام نے خواہشات کا خون کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہے جو ہم سے راضی ہے اور ان سے ہم راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو اپنی ذات اور رضا کے لیے نفس کی مخالفت کرنے والا بنائے، اور صحیح مجاہدہ جو اللہ کو مطلوب ہے وہ ہم سب پیش کرنے والے بن جائیں۔